سب سے پہلا فیصلہ جس قتل کا ہوگا نا وہ حضرت محسن کے قتل کا ہوگا۔ جی بی بی کا ایک لفظ، ایک لقب ہے مجتہدہ۔ مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے۔ روتے ہوئے میرے مولا عسکری نے فرمایا اگر چیخنے کی آوازیں نہ ہوتی، اگر شور شرابے کی آوازیں نہ ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک ظالم کہتا ہے جب دروازہ جلتا ہوا گرا نا اور ہم گھر میں گھس رہے تھے تو میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا فاطمہ دروازے کے نیچے ہے، تو پیر رکھتے رکھتے میں نے ہٹا لیا اس لیے کہ اس بی بی کی عظمت بہت ہے، مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آ گیا اور میں نے اس دروازے پر پیر رکھ دیا۔ تو کہتا ہے جب میں نے پیر رکھا تو آواز آئی فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک جھوٹا قصہ گڑھا گیا ہے، جو جھوٹا قصہ توہین اہل بیت، توہین مولا علی مرتضیٰ، توہین سیدہ فاطمہ الزہرا اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین پر مشتمل ہے۔ وہ جھوٹا قصہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین میں، اصول کافی میں، اور یہی واقعہ الاختصاص میں شیخ مفید نے ذکر کیا، اور وہ اس انداز سے وہ قصہ بیان کیا کہ جس وقت خلیفہ ابو بکر کی بیعت لینے لگے تو عمر نے آ کے نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زبردستی ابو بکر کی بیعت لی، ان کو زبردستی گھر سے نکالا، نعوذ باللہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو باہر نکالا اور زبردستی وہاں دربار میں لے کے گیا، ان سے بیعت لی، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو، ان کے دروازے کو توڑ دیا گیا، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو زد و کوب کیا گیا، ان کو نعوذ باللہ ٹھڈے مارے گئے، ان کے چہرہ مبارکہ پر تمانچے مارے گئے، نعوذ باللہ، اور پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی جن کا نام محسن تھا، وہ شہید ہو گئے، اور آخر میں عمر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو آگ لگا دی، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ جھوٹا قصہ گڑھ کے تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام بالعموم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف بالخصوص یہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ مکذوبہ جھوٹا واقعہ، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقلاً، نقلاً، روایتاً، درایتاً، شرعاً، اخلاقاً، عرفاً، ہر اعتبار سے یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ واقعہ بالکل اس کے پلے کچھ حقیقت نہیں ہے۔ جب یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے تو فوراً ایک سادہ مسلمان کے ذہن دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حیدر کرار، فاتح خیبر، شیر خدا، وہ اس وقت انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ بنو ہاشم موجود تھے، انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور نبی کریم علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ یعنی کیا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر شرعاً، اخلاقاً، عرفاً کیا ان پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے؟ انہوں نے سیدہ پاک کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، 3 یا 4 کا روایت میں آتا ہے، اور یہ ان کی اپنی مستند اور معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ الکافی اٹھا کے دیکھ لیں، جلد نمبر 7 اور روایت نمبر 15081 ہے۔ تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پر، الاختصاص شیخ مفید کی اس کی صفحہ نمبر 6 پر، اور ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 پر لکھا کہ عیاشی نے بسند معتبر اس کو ذکر کیا ہے۔ عین الحیات کے صفحہ نمبر 3 پر حق الیقین اور تفسیر عیاشی، ان تمام 8 کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے کہ اہل تشیع کی روافض کی ان کتابوں میں بسند معتبر، ان کے ہاں جو معتبر سندیں ہیں، یہ بیان کیا گیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد، حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو تمہارے عقیدے کے مطابق 4 تو مسلمان پکے باقی بچے تھے نا، کیا ان پر شرعاً،
عقلاً عرفاً اخلاقاً واجب نہیں تھا کہ وہ شہزادی رسول سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے؟ انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو اب اس سلسلے میں اس کا جواب دیتے ہوئے ایک انہوں نے ہیلا گڑا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ۔ اب وہ یہ چونکہ جھوٹ تھا، اس جھوٹے واقعے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور